الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہ جلسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء مستقل انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے اور ان کو اپنی طرف سے یقینی علم دیا، اور ہر نبی کا ایک ہی کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں، چنانچہ آپ کے عمومی انبیائی پہلو پہ میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کی امتیازی شان کیا ہے اور اس شان کی قدر و قیمت سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک نقطہ ذہن میں یہ تازہ کر لینا چاہیے کہ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے۔ انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فرش والے کو عرش والے سے ملا دیں، وہ خاکی کو الہی سے ملا دیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرش سے عرش کا تعلق جوڑنا معمولی بات نہیں ہے، وحدت سے کثرت کا تعلق جوڑنا معمولی بات نہیں، علم کی تنگیوں اور نفس کی کثافتوں سے آلودہ کا سبوح قدوس سے تعلق جوڑنا آسان بات نہیں، لیکن یہی انبیاء کا مقصد ہے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی۔ ایک حکایت میں کہا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم جوڑنے کے لیے بھیجے گئے ہو، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجے گئے ہو، میں برائے فصل کردن آمدی، دور کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، فرش والے کو عرش والے سے جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی کام کے لیے اس دور میں، یہ جو اب آخری دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مامور فرمائے گئے، اور یہ کام بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ آخری دور ہے۔ اسلام میں اسے قرب قیامت کہا گیا ہے، اور ہندو دھرم میں اس کو کلیوگ کہا گیا ہے۔ اس دور میں گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ اللہ سے جوڑنا تو دور کی بات، جانوروں سے بھی نیچی سطح پہ نہ گرنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ یہ تاریک دور ہے، یہ اندھیرا دور ہے۔ اس دور کے بارے میں قرآن کریم میں بنیادی بات یہ فرمائی گئی کہ ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس دور میں انسانوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کی چشم دل بند ہو گئی ہے یا چندیا گئی ہے۔ جیسے ہماری سر کی آنکھیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے دل کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور اصل حقیقت کو وہی دل کی آنکھ دیکھتی ہے، وہ چشم دل دیکھتی ہے۔ وہ چشم دل اس دور میں چندیا گئی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ عقل انسان کی اپنا پورا کام نہیں کر رہی۔ عقل نہ دیکھ پا رہی ہے اور نہ کسی چیز کو دوسری چیز سے جدا کر پا رہی ہے۔ تو اس مشکل دور میں اتنا بڑا کام، فرش والے کو عرش والے سے ملا دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے مامور کیے گئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ کی جلالت شان کا کہ اتنا مشکل کام جس دور میں کہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، جانوروں کی سطح پہ نہ گرنا مشکل ہے، وجہ کہ اللہ سے وابستہ ہونا، اللہ سے ملنا، لیکن آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ یہ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اب آپ کی سیرت کو اس لحاظ سے دیکھیے، اور آپ کے اوپر جو نازل ہوئی کتاب اللہ کی قرآن، اس کو اس لحاظ سے دیکھیے، اور آپ کے جو اثرات ہوئے تاریخ اسلامی کے اندر اور تاریخ انسانی کے اندر، اس کو اس لحاظ سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اس اندھیرے دور میں بھی جو عظیم ترین منزل ہے انسان کی، یعنی اللہ سے تقرب حاصل کرنا، وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب کے اندر ایسی باتیں ہیں، جو باتیں کہ اس اندھیرے دور پر فتح پانے کی ترکیبیں ہیں، تدبیریں ہیں، اپائے ہیں، یہ آپ کی امتیازی شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کی یہ چندھیائی ہوئی نگاہ
خالق اور مخلوق کے تعلق کو نہیں سمجھ پا رہی. اگر وہ خالق اور مخلوق کے وابستہ ہونے کو دیکھتی ہے کہ جو کریشن ہے وہ کریٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ کریٹر کی عظمت کو نہیں دیکھ پاتی اور کریٹر کو کریٹڈ کی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیتی. یہ انسان کی چندھیائی ہوئی نگاہ کا قصور ہے اس کلیوگ کے اندر، اس قرب قیامت کے دور کے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب نے اس زبردست مشکل کو اس طرح سے حل کیا کہ ایسی تعلیمات دیں جس سے عقلی طور پہ اس بات کو سمجھا جا سکے جسے نگاہ نہیں دیکھ پا رہی. چنانچہ آپ کی لائی ہوئی کتاب میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ یکتا ہے، ایک اور اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. لیکن اسی سورہ اخلاص کے آگے بڑھ کے کہا گیا اللہ الصمد، ہر چیز کی بنیاد اللہ ہی ہے. دونوں باتیں اس کے اندر آ گئی. اللہ باہما ہے، صمد ہے، سب کے ساتھ ہے. کوئی چیز کسی کا اپنا وجود ہی نہیں ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کے وجود کے اوپر منحصر ہے. وہ باہما ہے، وہ سب کے ساتھ ہے. الصمد، لیکن اسے اپنی سطح پہ کھڑا مت کرنا. تم اس کے اوپر منحصر ہو لیکن وہ تم سے وراء الورا ہے. اس طرح سے اس زبردست گمراہی کا اس کلیوگ کے اندر ازالہ کیا کہ یا تو اگر اللہ کی اگر بڑائی سامنے آئی تو جو انسان ہے دنیا سے اس کا تعلق نظر نہیں آیا، اور اگر انسان اور دنیا سے اس کا تعلق نظر آیا تو اس کی جو پھر اپنی انمیچڈ عظمت ہے وہ نظر نہیں آئی اور اس کو لا کے انسانوں کی سطح پہ کھڑا کر لیا گیا. تو یہ مثال ہے کہ جو سب سے بڑی اس کلیوگ میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق، بنانے والا اور بنائے گئے، ان کا صحیح تعلق کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ دنیا کی جو کمیاں ہیں دنیا کے اندر، ان کمیوں کی بنیاد پر یہ غلط خیال کر لیا گیا اس آخری دور میں، اس کلیوگ میں، ناسمجھی کی وجہ سے، چشم دل کے چندیانے کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ کر لیا گیا کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی سرشٹی، اس میں برائی ہے نعوذ باللہ. جبکہ دنیا کی جو کمیاں ہیں، دنیا کی کمیاں سرشٹی کی برائی کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی کمیاں اس لیے ہیں تاکہ سرشٹی کی جو عظمت ہے وہ سامنے آ سکے بائی کمپیریزن. اس کا وہ لازمی تقاضا ہے. چنانچہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جنت کی جو حقیقت ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں جو اللہ کے وفادار بندے ہوں گے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے چین و آرام جو ملیں گے، جنت جسے سورگ کہا جاتا ہے ہندو دھرم کے اندر، سورگ کو سینٹر اسٹیج کر دیا اسلام نے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دھرم کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کو، پرلوک بعد کو اور جنت کو اتنی سینٹرل پوزیشن نہیں دی گئی جتنی اسلام کے اندر دی گئی، تاکہ انسان اس غلط فہمی سے نکل سکے کہ دنیا کی جو کمیاں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بری چیز ہے. دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا میں کمال ہے. جب اس کا بنانے والے میں کمال ہے تو اس میں بھی کمال ہے، لیکن اس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے، روشنی کو ظاہر کرنے کے لیے انسانی سطح کے اوپر اندھیرا بھی ہونا چاہیے. اس لیے کمیاں ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ اندھیرے دور ہو جائیں گے اور صرف نور ہی نور ہوگا اور وہ جنت ہوگی جس کے اندر جو دنیا کی حقیقت ہے وہ پوری طرح سامنے آ جائے گی، اور اس حقیقت کو دوسری طرح سمجھانے کے لیے جو اس کی ضد ہے، اندھیرا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. انسان بہت بڑے راج پاٹ کا شہزادہ ہے. انسان کسی قید خانے کا قیدی نہیں ہے. ما خلقت ھذا باطلا، اس چیز کو باطل نہیں بنایا گیا. صمد بھی ہے اور احد بھی ہے. اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس میں کہ سرشٹی کی اور کریشن کی جو حقیقت ہے وہ پوری طرح سامنے آ جائے گی. اس کا کمال، اس کا نور، اس کی خوشیاں، اس کا سرور اور اس کی ہمیشگی. کوئی موت نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے سامنے آ جائے گی. ایک حکایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحت ہو، بیماری نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے ہم سے سرگوشی کرنے والے، اگر بیماری نہیں ہوگی تو تم ہماری نعمتوں کی قدر کیسے کرو گے؟ تو جو چیز اس طرح سمجھائی جا رہی ہے
اور اچھی چیز کے مقابلے والی بری چیز بھی آ رہی ہے تاکہ اچھی چیز کی قدر انسان کر سکے، وہی چیز پوری آب و تاب کے ساتھ جنت میں سامنے آ جائے گی۔ اسلام نے جنت کو بیان کر کے اس غلط اور فاسد خیال کو ہٹا دیا کہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہ دنیا ایک گری ہوئی جگہ ہے، بلکہ یہ دنیا اس کا بنانے والا عظیم ہے، یہی عظیم ہے، یہ پر مسرت ہے، لیکن اس کی مسرتیں بعض وجوہات کی بنا پر تکلیفوں سے وابستہ ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے گی اور وہ جنت۔ تو دیکھیے یہ دوسرا اپائے ہے۔ پہلا اپائے ہے توحید، سب اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن اللہ ایک اور اکیلا ہے، توحید۔ اور دوسرا اپائے یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت اس کی اچھائی سمجھانے کے لیے خراب چیزیں بھی ضروری ہیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ صرف اس کی اچھائیاں ہوں گی، خرابیاں ختم ہو جائیں گی، وہ جنت ہوگی۔ تیسری چیز، اس سے پہلے بھی گفتگو میں کہا گیا کہ انسانی سماج کے اندر درجے ہیں، رتبے ہیں، شوہر اور بیوی کا تعلق، ماں باپ اور اولاد کا تعلق وغیرہ، تو یہ درجے ہیں۔ اولاد کا فرض یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا حکم مانے، بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کا حکم مانے، لیکن وہی کلیوگ میں آتے آتے اس کے مطلب یہ نکال لیے گئے کہ یہ ہم سے نیچے ہیں، ہم الگ چیز سے بنائے گئے، یہ الگ چیز سے بنائے گئے ہیں، اور یہ غلط مطلب نکال لیے گئے کہ ہمیں ان کے اوپر جو پوزیشن دی گئی ہے وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو اپنے ناجائز فائدوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اسلام نے اس کا علاج کیا دو باتیں اٹھا کر۔ ایک بات تو یہ کہ سارے انسانوں کی اصل، سارے انسانوں کا فاؤنڈیشن ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ نے سب کو بنایا اور ایک ہی ماں باپ کی سب اولاد ہے، حقیقت کے لحاظ سے سارے انسان ایک ہیں۔ اور دوسری بات اسلام نے یہ اس کو سینٹر اسٹیج کیا کہ حقوق کے ساتھ فرائض بھی وابستہ ہے، رائٹس کے ساتھ ڈیوٹیز بھی ہیں۔ اگر پیرنٹ کی یہ رائٹ ہے کہ بچے ان کی اطاعت کریں، تو نہ صرف پیرنٹس کی بلکہ تمام بزرگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں سے محبت کریں۔ اگر شوہر کا رائٹ یہ ہے کہ بیوی اس کا کہنا مانے، تو شوہر کی ڈیوٹی یہ ہے اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کرے اور اپنا بہترین اخلاق و کردار کا مظاہرہ اپنے گھر میں اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ کرے۔ تو اس طرح سے اب آپ دیکھتے جائیے کہ یہ تیسرا اپائے ہے، توحید، پھر اس کے بعد آخرت پر لوکواد، پھر اس کے بعد یہ تیسری چیز کہ سارے انسانوں کی جو کامن فاؤنڈیشن ہے اسے اسٹریس کیا گیا، سب ایک ہی خدا کے بندے ہیں، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ رائٹس کے ساتھ ڈیوٹیز بھی ہیں، درجے ہیں، جو چھوٹے درجے والا ہے اس کو ماننا چاہیے بات بڑے درجے والے کی، لیکن چھوٹے درجے والے کے رائٹس بھی ہیں بڑے درجے والے کے اوپر، اس کو بھی وہ پورا کرنا چاہیے تاکہ یہ ریلیشن شپ ون ون سچویشن ہو، دونوں کے لیے نفع کا سودا ہو۔ یہ تیسرا بڑا اپائے ہے جو اسلام نے کیا۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دور میں انسان کی طاقتیں بہت کمزور ہو گئی، اس کلیوگ میں، اس قرب قیامت کے دور میں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحمت للعالمین ہونے کا ایک اہم مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو آسان کیا۔ اتنا مشکل کام، اتنا بڑا کام، فرش والے کو عرش والے سے ملانا، لیکن راستہ سہل، یہ کیا جادو ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہے، منزل اتنی بلند اور راستہ آسان۔ بس آپ ڈھونڈیے سیرت مبارکہ میں کہ کیسے یہ جادو ہوا، کیسے یہ دو اپوزٹس کمبائن ہوئے۔ منزل بہت اونچی، اس منزل کو حاصل بھی کر سکتا ہے انسان، لیکن راستہ بہت آسان۔ اس تعلق سے تین باتیں میں صرف اسلام کی تعلیمات کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی بساط بھر کوشش کرے۔ اللہ انسان سے یہ چاہتا ہے من استطعتم، جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اتنی تم کوشش کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ ایسا بھار نہیں ڈالتا جو اس کی بساط سے باہر۔ تو جس کی جتنی بساط ہے وہ بساط بھر کوشش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ بن جائے ہر آدمی، بساط بھر کوشش کرے، جس کی جتنی بساط ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں جانتا، اسے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے تو ڈسٹنکشن لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی بساط اگر فرسٹ ڈویژن کی تو آ جائے گی، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو یہ کہ بساط بھر کوشش، اور جو کمی رہ جائے گی، کیونکہ بساط اللہ ہی نے الگ الگ بنائی ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر مخلوق اللہ نے جو اس کی جیسی کیریکٹر اور پرسنالٹی بنا دیا اس کے مطابق عمل کرتا ہے، الگ الگ ہے۔ تو جو کمی رہ جائے گی اس کمی کو دو چیزوں سے پورا کیا جائے گا۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش۔ آخرت میں آپ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اے اللہ، ان بندوں نے
پورے خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ تجھے خوش کرنے کی کوشش کی. تو نے مجھے جو بتایا تھا اور میں نے بتایا تھا اس پہ انہوں نے چلنے کی کوشش کی. ان کے اندر کمیاں رہ گئیں، اب تو ان کو معاف کر. آپ کی شفاعت اور اللہ کی مغفرت، اللہ معاف کر دے گا. تو جو کمی رہ جائے گی بساط الگ الگ ہونے کی وجہ سے، اس کو اللہ معاف کر دے گا. یعنی ہندو دھرم کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو کرم پر برہم کی وجے. بے شک کرم کے اندر بڑے زور ہے، برے کرموں کا برا نتیجہ، اچھے کرموں کا اچھا نتیجہ، لیکن برہم کے آگے کرم کی کوئی حیثیت نہیں. برہم اگر معاف کرنا چاہے بڑے بڑے کرم کو وہ وناش کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، وہ معاف کرے گا اگر انسان نے پورے سچائی کے ساتھ اس کا بننے کی کوشش کی ہو، اس کی عبادت کرنے کی کوشش کی ہو، تن من دھن سے پوری طرح اپنے آپ کو اس کو سپرد کرنے کی اس نے کوشش کی ہو، اور اس نے اس کے لیے اس کے پیارے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہو، اس کے رسول نے، اس کے سندیش واہک نے جو کچھ بتایا اس کو مانا ہو. کمی رہ گئی، اس کی بساط کی کمی کی وجہ سے اللہ یقیناً معاف کر دے گا. بلکہ قرآن کریم میں ایک عجیب چیز ہے، خدا ہے، اس کا پروف یہ دیا گیا قرآن شریف میں کہ اگر خدا نہ ہو تو معاف کون کرے گا. اور معافی انسان کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، معافی انسان کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. اور خدا کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو معاف کر سکے. نہ اوتار معاف کر سکتا ہے، نہ کرم معاف کر سکتے ہیں، نہ دیو معاف کر سکتے ہیں، نہ فرشتے معاف کر سکتے ہیں. کسی میں طاقت ہی نہیں ہے معاف کرنے کی. لیکن جس نے سارے اصول بنائے برہم، وہ معاف کر سکتا ہے. قرآن نے یہ ایک دلیل دی ہے، ایک آرگومنٹ دیا ہے ان دا فیور آف ایگزسٹنس آف گاڈ کہ اگر خدا نہ ہو تو معاف کون کرے گا. تو بس اس طرح سے اسلام نے استطاعت کی بات کر کے کہ ہر آدمی اپنی بساط بھر کوشش کرے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ. معاملہ اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ میں ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی بساط کتنی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو کمی رہ جائے گی اس کمی کو رحمت للعالمین کی سفارش اور رب العالمین کی مغفرت، معاف کرنا، یہ اس کو پورا کرے گا. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چوتھا اپائے ہے. میری لسٹ میں تو کئی چیزیں تھیں لیکن میں بس یہی ختم کرتا ہوں. یہ 4 اپائے، توحید، جنت، سارے انسانوں کا ایک ہی بیسس ہونا، ایک ہی فاؤنڈیشن ہونا، سارے انسانوں کا رائٹس کے ساتھ ڈیوٹیز بھی ہونا، اور بس جتنی بساط ہے بساط بھر کوشش کرنا، اور پھر جو کمی رہ جائے اس کمی کے لیے رحمت العالمین کی سفارش، اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور رب العالمین کی مغفرت. یہ وہ بڑے بڑے اپائے ہیں جن سے کہ اس کلیگ میں بھی انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو انسان اعلیٰ ترین منزل جو ہے اللہ سے جڑنے کی، اللہ کے قریب. حدیث شریف میں آیا اللہ کہیں نہیں سما سکتا، وہ ایبسولوٹ ہے، لیکن میرے بندے مومن کے دل میں سما سکتا ہے. ہمیں معلوم نہیں، ہم نے اپنے آپ کو ریڈیوس کر لیا ہے اس فزیکل باڈی کے اندر، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اندر کتنی گہرائیاں ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا لیکن وہ اپنے بندے مومن کے دل میں سما سکتا ہے، اللہ دا ایبسولوٹ. تو ایک لحاظ سے انسان کے اندر ایک انداز میں، حقیقی تو نہیں لیکن ایک انداز میں انسان کے اندر ایبسولوٹنس ہے. یہ مقام ہے انسان اس اعلیٰ مقام کو اور اپنے رب کے نزدیکی کو اور اس کی کرپا کو اور اس کی خوشی کو پا سکتا ہے، اس کو نہار سکتا ہے، اس کا دیدار حاصل کر سکتا ہے اپنے اللہ کا. اس برے دور میں بھی، اس کلیگ میں بھی. ہاں، اس کے جو اپائے ہیں وہ آخری سندیش واہک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. چنانچہ آپ کی سیرت میں دیکھنے چاہیے یہ اپائے. دوسرے مذہبوں میں بھی ہیں، بالکل ہیں، لیکن بس وہی ہوتا ہے کہ کسی کی پوزیشن گھٹا دی بڑھا دی. آپ آرکیسٹرا میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ساؤنڈ سنتھسائزر ہوتا ہے وہ اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. ہر مذہب میں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن کسے سینٹر سٹیج کر دیا، کسے پیریفرل کر دیا، کسی کی کوئی نئی شکل بنا دی. تو اس طرح سے جو شان، امتیازی شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا مقصد آج اسی کو بیان کرنا تھا. اور اس کو ہم ایک جملے میں سمیٹ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان ہے، آپ سارے رسولوں کی طرح رسول ہیں، جیسے موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، لیکن آپ کی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ کے پاس کلیگ پر فتح پانے کی اپائے ہیں، اور ان اپایوں سے ہر آدمی کو فائدہ اٹھا کے وہی منزل جو آدم علیہ السلام کے زمانے پہ تھی اور آج بھی ہے کہ اللہ کے بالکل قریب ہو جانا اور اس کو راضی کر لینا، اس کو وہ حاصل کر سکے. اور انشاءاللہ کر سکتا ہے ان اپایوں کا فائدہ اٹھا کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان
میں آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔